اس لیے پتر نہ کرو ایسا، نہ چھڈو بیٹا، جتنے آپ پتر تھی سب تو سونے نو پتہ کیڑے رنگ چ لگدے ہو، او دے محبوب دے رنگ چ ایک ہی رنگ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور کوئی رنگ نہیں ہے، صرف سونے کا رنگ ہے، اور کوئی، جیسے میں نے کہا نا حضرت جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ بھی مولانا نے لکھا ہے، یہ بڑا کمال ہے۔ اب فرماتے کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے، علماء بھی تھے، ٹھیک ہے جی، ثنا خاں بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے، جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا، بھئی یار قرآن پڑھیا جائے گا، بڑا ادبی لکھا ہے۔ اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا، اس کا کام کیا تھا، مختلف روح بدل کے نا آ کے بادشاہ کا جی بہلانا، لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لینا، اس نے کہا نا تو اپنا ہی بندہ ہے۔ ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا، یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے۔ وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا پھر کیا؟ اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا بول۔ عرض کرتا حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ تو اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا بس حضرت اب بس بس آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا، میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا۔ تو اس نے کہا، وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تو وہ لکھا جی، وہ بادشاہ نے پھر غصے میں آ کے کہا یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں تجھے پہچان جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا۔ وہ گیا حضرت، اس نے جا کے وہ پگ لی، وہ کچھ داڑھی میں کچھ چہرے میں اس نے کچھ تبدیلیاں کی، کچھ اپنا حلیہ بدلا، اور جو شہر میں آنے کا واحد ایک راستہ تھا نا اس پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ، کہنا شروع کر دیا اللہ۔ اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار کوئی بندہ ہے صوفی ٹائپ میں اور کہتا کیا ہے اللہ۔ دوسرا بندہ گزرا، اس نے دیکھا بندہ آیا ہے صوفی ٹائپ ہے، کہتا کیا ہے اللہ۔ وہ ہوتے ہوتے سارے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ کوئی اللہ والا۔ اب جس کسی نے آنا نا اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا۔ اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ، بستر لگا ہوا آقا جن کا تیری گلی پہ، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جس نے آنا نا اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا، لیکن اس نے کیا کرنا، کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہ لگا۔ اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنا، یہ تو واقعی اللہ والا ہے، کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگا، صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف ہے۔ وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ جی باہر کوئی اللہ والا ہے۔ اس نے جاسوس بلوائے، اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ کچھ اور، کیونکہ اور بھی بڑا کچھ ہے نا۔ دیکھو نا میاں صاحب تب رو کے کہتے ہیں ایتے اللہ کاواں رکھ لے پر تے بن بن بہدے مور، ویک کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو اور۔ اس نے کہا چیک کرو، کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے بھی پورا رکھا۔ جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی، جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعتاً اللہ والا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ تھا شہزادی آگے، اس نے آ کے عرض کی ابا جی وہ سنا باہر کو اللہ والا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو۔ اب شہزادی آئی، لوگوں نے بتایا شہزادی آئی، اس نے کہا آتی ہے دعا نے دو، اسی انداز سے بیٹھا۔ شہزادی بیٹھی رہی، دعا کے لیے کہا اس دعا کر جا تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی۔ اس نے کہا اٹھا، میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں، تو پھر کن جھمیلوں میں ڈال رہی ہے، مجھے نہیں ان چیزوں کی ضرورت، لے جا تجھے اس کی بھوک ہوگی۔
وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا. اس کا شوق اور بڑھ گیا. اب ظاہر ہے جی بادشاہ ہے, سوکھا تو نہیں آنا, لیکن وہ دن آ ہی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے. لوگوں نے آ کے بتایا بادشاہ ہے. اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرا ڈرا بیٹھا کہ آج تیرے فن کا امتحان ہے, آج پتہ لگے گا تو کتنا کاریگر ہے. لیکن کیا ہوا, کیونکہ بادشاہ بھی حضرت عقیدت لے کے آیا. بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی. بادشاہ بھی عقیدت ہے, نظریں جھکائے بیٹھا رہا ڈرا ڈرا سا. وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا. ابھی پکڑا گیا تو ابھی پکڑا گیا. کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا. اس نے دعا کر دی. بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی. اس نے لینے سے انکار کر دی. جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا نا, تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے اس نے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو. اب بادشاہ پیچھے ہٹے. وہ کہے میں دنیا دار آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں. لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے. حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو. وہ پھر پیچھے ہٹے اور کہے اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑو, میں تو آگے دنیا دار, آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں. وہ پھر پاؤں پکڑ. حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو. بادشاہ نے امان دی. اس نے کہا دی امان. اس نے جناب وہ پگ اتاری. وہ چہرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی. تو اپنا ایک بندہ نکل آیا. بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کمال کر دیا تم. میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا. تجھے زبان دی تھی اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا, بادشاہی بھی دے دوں گا. اب تو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. وہ رو پڑا اور رو کے کہتا علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کہا کیوں, تو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے. اور کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا. اس نے کہا کیا ملا, تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے, کیا ملا تجھے. اور کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا نہیں, ابھی میں اس کا ہوا صرف بھولیا میں نے ہونے والا بنایا تھا. اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بٹھا دیا. اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا. چلے ہو جاؤ, ہو جاؤ.